اللہ کسی مایوسی میں کسی کو فرزند عطا کرے اور وہ سمجھے کہ یہ بڑا ہو کے ہماری خدمت کرے گا، ہمیں قبر تک پہنچائے گا، اور وہ جوان اچانک مر جاتا ہے تو اس وقت فرشتے روتے ہیں۔ دوسرے، جب کہ وہ طالب علم وہ غریب الوطن ہوتا ہے اور اس وقت جب بھی وہ مر جاتا ہے اس وقت بھی فرشتے روتے ہیں۔ اور تیسرے، کوئی یتیم رات کو اٹھ کر چونک جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری ماں مجھے گود میں لے گی، لیکن اس وقت جب وہ ڈراؤنی آواز سن کر آیا کی تو اس وقت بھی فرشتے کانپ اٹھتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ 5 چیزیں جو ہے وہ میں نے 5 چیزوں میں رکھی ہیں، لیکن انسان اسے کہیں اور ڈھونڈتا ہے۔ پہلے ہے کہ عزت میری فرما برداری میں رکھی ہے، لیکن انسان اسے بادشاہ کے دروازے پر ڈھونڈ رہا ہے۔ دوسرے ہے علم اور حکمت، وہ بھوک میں رکھا ہے اور انسان اسے پیٹ بھر کر ڈھونڈ رہا ہے۔ اور تیسرے، راحت جو میں نے جنت میں رکھی ہے اور انسان اسے دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے۔ اور چوتھے، تونگری جو ہے اس نے کنٹینٹمنٹ میں رکھی ہے، یعنی انسان اگر سنتوشی انسان ہے جو دل میں اس میں رکھی ہے، اور انسان اسے دولت میں ڈھونڈ رہا ہے۔ اور 5ویں ہے، اس نے اپنی خوشی جو رکھی ہے وہ اپنے آپ انسان کے نفس کے علاوہ رکھی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے اندر اس کا سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ رسول خدا کی روایت ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ 6 باتوں کا وعدہ کرو تو میں جنت کی ضمانت آپ لیتا ہوں، کہ آپ کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ پہلی جو ہے وہ یہ ہے، بات کرو تو سچ کرو، وعدہ کرو تو وفا کرو، تیسرے جو ہے امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھے اپنی شرمگاہ کو، اپنی شرم کی جگہ کو گناہوں سے بچاؤ، اور 5ویں جو ہے نامحرم کی طرف نظر نہ کرو، اور چھٹے ہاتھ کو حرام کے لقمے کی طرف نہ بڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مناجات کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی، حیاتی ہوت اور موت نہ ہوتی، تندرستی ہوت اور بیماری نہ ہوتی، امیری ہوت اور غریبی نہ ہوتی، اور جنت ہوت اور جہنم نہ ہوتی۔ وہاں غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اگر حیاتی ہوت اور موت نہ ہوتی تو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہ رہتا۔ دوسرے، اگر تندرستی ہوت اور بیماری نہ ہوتی تو میری پناہ لینے کی کوئی درکار نہ کرتا۔ اور تیسرے جو ہے، تونگری ہوت اور غریبی نہ ہوتی تو میری وسعت لینے کے لیے کوئی درکار نہ کرتا۔ اور اگر صرف جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتی تو میرے سے کوئی ڈرتا نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص اپنی شرمگاہ چھپائے ہوئے ایک گڑھا کھود کے بیٹھا تھا۔ جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اتنا کپڑا دے کہ میں اپنی شرمگاہ چھپا سکوں۔ آگے بڑھے تو ایک رئیس مالدار کی دکان کے اوپر وہ کھڑا تھا، دکان پر بیپار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں تو میری طرف سے اللہ سے کہو کہ ابھی بس کرے، میں تنگ آ گیا ہوں اس کی دولت سے۔ جب
جناب موسیٰ مناجات کر رہے تھے. اس کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جو میری امانت آپ کے پاس ہے وہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تیرے سے کوئی بات چھپی نہیں ہے. تو وہاں غیب سے آواز آئی کہ ان دونوں نے آپ کے ذریعے مجھے کہلا بھیجا ہے، تو یہ امانت ہے آپ کے پاس، لہذا آپ پہنچائیے. تو انہوں نے پہنچائی. تو پھر وہاں سے غیب سے آواز آئی کہ جو پہلا جتنا گڑھا کھود کے کھڑا ہے اس سے کہنا کہ جب اس کا باپ مر گیا، جب دنیا سے گیا، تو اس نے یہ سوچا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری 7 پیڑھی تک چلے گا، اس لیے وہ اپنی دولت پر ناز تھا اس کو، تو اس لیے میں اس کو اسی حال میں رکھوں گا. اور جو دوسرا ہے اس کو کہنا اور بھی دیتا رہوں گا، کیونکہ وہ جب اس کا باپ دنیا سے گیا تو اس نے کہا یہ تیری امانت ہے اور تجھے حوالے کر کے جاتا ہوں. صلو علی النبی. امام علی کہتے ہیں کہ انسان کے آخر وقت میں 3 چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. پہلے جو ہے وہ ہے اپنا مال، دوسرے اولاد، اور تیسرے اس کی عمل. پہلے مال سے وہ سوال کرتا ہے کہ میں نے تیرے لیے نہ رات نہ دن، نہ حلال نہ حرام، نہ میری اولاد، نہ کسی کو دیکھا ہے، تو مجھے کتنا ساتھ دے گی؟ تو مال اسے کہتا ہے میرے پاس کفن کے علاوہ اور کوئی امید نہ رکھنا. دوسرے اولاد سے پوچھتا ہے. اولاد کہتے ہیں ہم آپ کو قبر تک پہنچائیں گے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز جو ہے وہ عمل ہے. انسان کتنا غافل ہے کہ جب سے پیدا ہوا اور تا قیامت تک جو ساتھ رہنے والی چیز ہے اس کو بالکل پیچھے رکھ دیا ہے. جو چیز اس کے ساتھ ہے قیامت کے دن تک، اس کے لیے کوئی انسان کو پرواہ نہیں ہے، حالانکہ وہی اس کو کام آنے والی ہے. نوشیروان عادل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. اس نے تحت کسریٰ جو عراق میں بنوایا تھا بغداد کے قریب، لیکن اس کے پہلے اس نے سب مکانات جو وہاں تھے وہ خرید لیے تھے، اور ایک جھونپڑا وہاں تھا جو وہ ایک بڑھیا تھی وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتی تھی. نوشیروان عادل نے کہا اگر وہ نہیں بیچنا چاہتی تو کوئی نہیں، اس کو آپ تنگ مت کرو. لہٰذا وہاں محل بنایا گیا اور وہ جھونپڑا وہیں کا وہیں تھا. وہاں سے دھواں نکلتا تھا اور محل کی دیواریں خراب ہوتی تھی. تو لوگ نوشیروان عادل سے کہنے لگے کہ جھونپڑے میں سے دھواں جو آتا ہے اور محل کا رنگ خراب ہوتا ہے. نوشیروان نے کہا کچھ بھی ہو وہ اس کی پراپرٹی ہے، لہٰذا آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اس نے جو گالیچہ بچھایا تھا راستے کے اوپر، وہاں سے اس کی گائے جا رہی تھی، گزر رہی تھی ہر وقت. پھر وہ لوگ نے شکایت کی نوشیروان عادل سے. نوشیروان عادل نے کہا وہ اس کی گائے ہے، آپ اپنا گلیچہ اٹھا لیجئے جب اس کی گائے ادھر سے گزرے. تو آپ سوچئے کہ کتنا وہ انصاف کر رہا تھا. ایک وقت اس کا پوتا کسی کے کھیت میں جا کر اس نے انگور چرائے، تو اس نے جا کے نوشیروان عادل سے فریاد کی. نوشیروان عادل نے اس کو قید میں رکھا. تو اس کا وزیر اور سب یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کا پوتا ہے، آپ اس کو کیوں، اس کی وجہ سے آپ اس کو بند رکھا ہے. کہا یہ میں گوارا نہیں کر سکتا، چاہے میرا پوتا ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ ایسا بے انصافی ہو یہ میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا. ہمارے ایک متحد گزرے ہیں جو مشہد سے وہ جا رہے تھے عراق کی زیارت کے لیے. نجف ہو کر وہ ہلا پہنچے. انہوں نے ایک مکان پر ایک قبہ دیکھا اور اس کے دروازے پر لکھا تھا مقام صاحب الزمان. تو انہوں نے پوچھا وہاں کے لوگوں کو
کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ یہاں کی زیارت کے لیے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ متحد تھے اور بہت نیک تھے. وہ ہر وقت امام زمانہ کو یاد کرتے تھے کہ امام زمانہ کیوں ظہور نہیں فرماتے. دنیا میں بے دینی سب کچھ ابھی اتنا ظلم یہ بڑھ چکا ہے اور امام زمانہ ظہور کیوں نہیں فرماتے. تو اس طرح وہ ایک دفعہ ہلا کے باہر جا رہے تھے، اکیلے اپنے آپ سے بات کر رہے تھے. ایک انہوں نے ایک عرب کو دیکھا اور اپنے ان کو سلام کیا. انہوں نے جواب دیا تو وہ عرب نے کہا کہ آپ کے اکیلے کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے 12ویں امام ظہور کیوں نہیں فرماتے، حالانکہ ان کو تو صرف 313 کی ضرورت ہے حدیث کے مطابق، اور ہمارے ہلا میں صرف 1000 سے زیادہ عالم ہیں اور پرہیزگار لوگ ہیں. تو آنے والے نے کہا میں ہی آپ کا 12واں امام ہوں. جو آپ سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے، اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو تو اگلے جمعرات کو آپ ان 1000 میں سے صرف 40 کو اپنے گھر بلانا. نماز عشاء کے بعد میں آؤں گا، اور ہلا میں صرف آپ ہیں اور ایک قصاب ہے جس کا نام ان کو دیا کہ آپ دونوں کے علاوہ اور کوئی مومن اور پرہیزگار نہیں ہے. پھر بھی آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے جمعرات کو میں آؤں گا ٹھیک عشاء کے بعد، اور اس قصاب سے کہنا کہ 2 بکرے پہلے سے لا کر کوٹھے پر رکھ دیں، اور جب وہ آئے تو ذبح کرنے کی چھری ساتھ لے آئے. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے 40 پرہیزگار لوگوں کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ میرے گھر عشاء کے بعد امام آنے والے ہیں. وہ لوگ بیٹھے تھے، یکایک ایک نور نمودار ہوا اور عجیب طرح کی خوشبو آنے لگی. وہ دیکھا کہ ایک نور جا رہا ہے اوپر چھت کی طرف. تو صلوات اور درود کے نعرے بلند ہوئے. اوپر گئے، امام نے بلایا کہ آپ آئیے. ان کو پہلے اوپر بلایا، پہلے قصاب کو بلایا. تو انہوں نے کہا قصاب سے کہ ایک بکرے کو ذبح کرو، اور قدرت خدا سے وہ بکرے نے کوئی آواز نہیں کی. اس نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا خون جو ہے وہ بہنے لگا صحن میں. پھر انہوں نے وہ عالم کو بلایا، وہ گئے اوپر. اس درمیان وہ 40 جو بیٹھے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ امام نے اس قصاب کو قتل کر دیا. ابھی جب ان کو بلایا وہ متحد صاحب کو تو وہ گئے اوپر. اس کے بعد ان کو کہا دوسرا بکرا ذبح کرے. دوسرے بکرے کو ذبح کر کے پھر اس کا بھی خون صحن میں بہنے لگا. اس درمیان وہ 40 کے 40 وہاں سے چلے گئے. امام نے ان سے کہا آپ جائیے ان کو بلائیے، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان 40 میں سے آپ ایک بھی نہ پاؤ گے وہاں، سب کے سب چلے گئے ہوں گے. وہ نیچے آئے، دیکھا ایک بھی نہیں تھا. واپس اوپر آئے. امام نے کہا آج کے بعد کبھی بھی آپ یہ نہیں سوچنا کہ میں کیوں ظہور نہیں فرماتا ہوں، کیونکہ یہ جو تھے آپ کے 40 1000 میں سے آپ نے صرف 40 چن کر لائے تھے. آپ خود دیکھ چکے کہ ان میں سے ایک کو بھی ان کے امام کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے. لہٰذا آئندہ آپ یہ کبھی مت سوچنا کہ 12ویں امام کیوں ظہور نہیں فرماتے ہیں. صلو علی النبی. آل محمد کو ایک مدت گزر گئی شام کے قید خانے میں. شام کے لوگ سوچ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ ابھی یہ ظلم حد سے بڑھ گیا، اور لوگوں کے دلوں میں یزید کی طرف نفرت ہونے لگی، لعن اور طعن ہونے لگے. یزید ڈرا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے، اس لیے اس نے آل محمد کو قید خانے سے بلا کر کہا اب میں نے آپ لوگوں کو آزاد کیا، چاہے یہاں رہو چاہے مدینہ واپس جاؤ. ثانی زیرہ نے کہا کہ اے یزید، جب سے ہمارے شہداء
شہید ہوئے، ہم ان پر جی بھر کر رو نہیں سکے، لہٰذا ہم ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم ان کی عزائے ماتم بچھا سکیں۔ یزید نے مکان خالی کرا دیا اور سب شام کی عورتیں گروہ در گروہ آنے لگی سیاہ لباس میں ثانیہ زہرا کو شہداء کا پرسہ دینے کے لیے۔ ریاض لکھتے ہیں، صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ جب محمل قریب قید خانے کے پہنچے تو جناب زینب نے محمل کا پردہ اٹھا کر کہا، اے شام کی عورتوں، میں آپ کے پاس میری امانت چھوڑے جا رہی ہوں، دیکھنا اس کا خیال رہے میں کہوں وہ کون سی امانت تھی۔ وہ وہی امانت تھی جسے حسین نے آخر وقت اپنی بہن زینب کو سپرد کیا تھا اور کہا، اے بہن میری لاڈلی سکینہ کا خیال رہے۔ سکینہ نے رو رو کے اپنی جان اسی قید خانے میں دی اور امام زین العابدین نے اسے وہیں قید خانے میں دفن کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رحم اللہ من کرا سورۃ المبارکۃ۔ جسمی وارواح العالمین لک الفداء یا ابن رسول اللہ، ثم السلام علیکم یا اہل العزاء الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یعنی کہ تیرے پروردگار نے تو حکم ہی دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور کسی بات پر خفا ہوں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو بہت ادب سے کہا کرو اور ان کے سامنے نیاز سے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ کہے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے میرے چھوٹ پنے میں میری پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ کہیں ارشاد ہے، اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد کیا کہ تم لوگ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کہیں فرمایا فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ پس تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک ہی آیت میں دو حکم یہ بتاتا ہے کہ اہمیت کے اعتبار سے برابر۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی گناہ ہے، شرک بھی بڑا گناہ ہے۔ جس طرح شرک کے ساتھ تمام اعمال خیر بیکار، اسی طرح حقوق والدین کے ساتھ اعمال نیک لا حاصل۔ اسی بنا پر حضرت کا ارشاد ہے کہ خدا والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے سے کہتا ہے، اعمل ما شئت فإنی سأغفر لک، جو چاہے کر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور اس کے برخلاف والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے سے کہتا ہے، اعمل ما شئت فإنی لا أغفر لک، جو چاہے کر میں تجھے کبھی نہ معاف کروں گا۔ قرآن میں یہ بھی کہہ دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي
ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اور ہم نے انسان کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کر دی ہے، اگر وہ لوگ تجھے مشرک بنانے کی کوشش کریں تو اس امر میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے حدود بتائے گئے ہیں، جیسا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے تو حکم ہی دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ غور کیجئے، ایک ہی حکم کے دو جز، ایک عبادت الہی، دوسرے والدین کے ساتھ احسان۔ لہٰذا جتنا اہم ایک جز اتنا ہی اہم دوسرا جز معلوم ہوتا ہے۔ عبادتیں میں اپنی اقسام کے ایک طرف اور والدین کے ساتھ احسان ایک طرف، اہمیت کے ترازو میں برابر کے معلوم ہوتے ہیں۔ اب والدین کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ ابو الولاد کا بیان ہے کہ میں نے صادق آل محمد سے دریافت کیا، والدین کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ بلائی کا سلوک کریں اور انہیں اس امر کی زحمت نہ دے کہ وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز تجھ سے مانگے، بلکہ ان کے کہنے سے پہلے وہ چیز پیش کر دینی چاہیے۔ الغرض یہاں تک تو آیت نے اجمالاً یہ بتا دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب اس کے بعد تفصیل شروع ہوتی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ وہ انسانی اعمال اور افعال کا انسان سے زیادہ عالم، وہ علام الغیوب، وہ آئندہ کے حالات کا سب سے بڑا جاننے والا جانتا تھا کہ ماں باپ کی زندگی کے کس دور میں اولاد کے لب و لہجے میں سختی آتی ہے اور شاہراہ حیات کے کس موڑ پر پہنچ کر ماں باپ کے الفاظ میں اولاد کے نزدیک وزن نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے غالباً ارشاد ہوا، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور کسی بات پر خفا ہوں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کرنا اور انہیں نہ جھڑکنا۔ صادق آل محمد کا ارشاد ہے کہ اف کہنا عقوق و سرتابی کی سب سے ادنا قسم ہے، اور اگر خدا کے علم میں اس سے بھی کوئی پست اور ادنا قسم ہوتی تو اس سے بھی منع کر دیتا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف تیکھی نظر سے دیکھے تو یہ بھی حقوق اور سرتابی کے حکم میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈانٹے تو اف نہ کرو، اگر ماریں تو مارنے دو مگر انہیں جھڑکو نہیں۔ آیت آگے چل کر کہتی ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جو کچھ کہنا ہو وہ سب ادب سے کہا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی اور خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہاں پر قدرت نے انسان کے پہلو کو سامنے رکھا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تم اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا کرو کہ اے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے میرے چھوٹ پنے میں میری پرورش کی ہے اسی طرح تم بھی ان پر رحم فرما۔ ان الفاظ میں دعا کا کیوں حکم دیا گیا؟ غالباً اس لیے کہ انسان کو اپنا بچپن یاد آ جائے اور ماں باپ کی وہ خدمتیں، وہ مشقتیں جو انہوں نے پرورش میں اٹھائی ہیں ان کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جائیں اور اس طرح اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ قدرت کے یہ ارشادات کے بعد یہ امر تو واضح ہو گیا کہ اولاد پر والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ احسان و نیکی قطع فرض ہے۔ اب اس اطاعت اور احسان و نیکی کے حدود تفاصیل کیا ہیں اسے ذرا اور واضح کر دوں۔ سنیے، صادق آل محمد دنیا کو درس ادب و تہذیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا ترفع صوتک فوق صواتہما، خبردار کبھی ماں باپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، یعنی ماں باپ نے اگر کوئی بات کہی
آپ نے اس کا جواب کڑک کر دیا، ان کی آواز پر اپنی آواز بلند کی، تو یہ بھی ان کی عظمت، ان کی بزرگی اور ان کی شان کے خلاف ہے۔ وَلَا يَدِفَعُ يَدَيْهُمَا، اور ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو بلند نہ کرنا، کسی چیز کو والدین لینا چاہتے ہوں اور آپ نے ان کے ہاتھ سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ وَلَا تَقَدَّمْ قَدَمْهُمَا، اور راستہ چلتے وقت کبھی ان کے آگے نہ چلنا چاہیے بلکہ غلاموں کی طرح پیچھے پیچھے۔ اور اسی دبستان ادب کے ایک دوسرے معلم کا قول بھی سنیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اولاد کو کبھی اپنے والدین کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ ماں کو ماں اور باپ کو باپ کہہ کر آواز دینی چاہیے، اور اولاد کو زینہار کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ ان کے والدین کو برا کہیں۔ مطلب یہ کہ ایسا کام نہ کرو کہ جس سے ماں باپ کے نام کو دبائے، لوگ کہیں کہ یہ کس کم بخت کی اولاد ہے جس نے یہ حرکت کی۔ یہاں تک تو والدین کی عظمت کا تذکرہ تھا، اب یہ بھی سن لیجئے کہ والدین کے ساتھ انس و محبت کی کیا اہمیت ہے۔ کتاب الوسائل میں تحریر ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ والدین کی ایک شبانہ روز کا انس بہتر ہے 1 سال کی جہاد سے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، امام عادل کے چہرے کی طرف، عالم کے چہرے کی طرف اور محبت سے والدین کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ آپ غور کریں گے تو نبی و امام اور ماں باپ کے حقوق کچھ ملتے جلتے نظر آئیں گے۔ نبی کے لیے قرآن کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ اور یہاں اولاد کو حکم کہ والدین کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ادھر امام کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، اور یہاں والدین کے چہرے پر محبت سے نظر کرنا عبادت۔ بات کیا ہے؟ غالباً وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مسافر ہے، جہاں سے آیا تھا وہیں پھر پلٹ جائے گا، مگر اس کو وہاں سے لانے والے کون؟ والدین۔ اور یہاں سے وہاں تک پہنچانے والے کون؟ نبی اور امام۔ تو انسان کے سارے سفر کی آدھی مسافت تو والدین کے سہارے طے ہوئی اور آدھی مسافت نبی اور امام کے رہنمائی میں۔ اس لیے ان دونوں کے حقوق ملتے جلتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی والدین کے مقابلے میں نبی و امام اپنے حقوق کو محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ میدان جنگ کا موقع ہے، اعلان جہاد عام ہو چکا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا حضرت، جہاد رائے خدا کو میرا دل بہت چاہتا ہے، مگر میری ماں کو مجھ سے انس ہے، اسے میری جدائی گوارا نہیں، اب بتائیے میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو واپس جا اور اپنی ماں کے پاس رہے، خدا کی قسم اس کا ایک شب کا انس تیرے سال بھر کے جہاد رائے خدا سے بہتر ہے۔ دیکھا آپ نے، رسول نے ماں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس کے نوجوان فرزند کو میدان جہاد سے واپس کر دیا۔ اس واقعے پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ صرف دنیاوی امور میں والدین کی شخصیت کی یہ اہمیت نہیں، بلکہ دینی امور میں بھی ہے۔ کتب فقہ کو دیکھیے، صاحب وسائل تحریر فرماتے ہیں کہ رسول مقبول کی بعض احادیث میں ہے کہ انسان بغیر والدین کی اجازت کے سفر مباح بلکہ سفر مسنون اور سنتی حج، سنتی نماز، سنتی روزہ کچھ نہ بجا لائے۔ تو معلوم ہوا کہ دین و دنیا دونوں میں والدین کی اطاعت کو دخل ہے۔ اور اس کا پھل کیا ملے گا؟ پھل یہ ملے گا کہ یہ اطاعت انسان کی معصیتوں کا کفارہ بنے گی۔ ابو خدیجہ نے صادق آل محمد سے روایت کی ہے کہ رسول مقبول کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میرے وہاں ایک بچی پیدا ہوئی، میں نے اس کی پرورش کی، جب وہ جوان ہوئی، عرب کی رسم کے مطابق میں نے اسے بہترین لباس سے آراستہ کیا اور زندہ درگور کرنے کے بجائے ایک کنویں میں ڈال دیا۔
لڑکی نے کنویں میں گرتے گرتے ایک آخری چیخ ماری اور کہا اے میرے باپ آخر تو اس گناہ کی توبہ کیسے کرے گا؟ تو حضور میرے اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے